آج کا ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مہتوپورن وشے پر بات ہم آپ لوگوں کے بیچ میں رکھیں گے۔ ویڈیو کو تھوڑا غور سے دیکھیے گا۔ اس جگت میں جتنے بھی سارے کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی صحیفے آئے ہیں، جتنے بھی دھرم کی کتاب آئے ہیں، سارے دھرم کے کتابوں میں ایک شخصیت کا آنا لکھا ہوا ہے، جو وہ آئے گا اس سنسار میں، وہ سب کا کلیان کرے گا۔ اور وہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس مذہب میں آئے گا۔ جیسے آپ کا جو ہے سناتن مذہب جو کے لوگ ہیں، ان ہندو بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے گیتا پران میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک اوتار کا آنا باقی ہے، جو آئیں گے، جو کلیان ہوگا یہ پرتھوی کا۔ ہمارے اسلام دھرم میں جو لکھا ہوا ہے کہ نبی صاحب کا ایک قول ہے کہ ہند سے میرے عاشق کی بو آتی ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقہ سے آپ کے بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، زبور میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے ہمارے سردار جی لوگ جو ہیں، آپ کے کتاب میں بھی ہمارا جو قرآن کا جو ہے بات ایک لکھا ہوا ہے، جو آیت الکرسی قرآن کا جو ہے وہ آپ کے بھی کتاب میں ہے، وہ آیت الکرسی۔ اس کا تھوڑا سا ہم موضوع بتاتا ہے، وہ رب نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتا ہے، نہ وہ کبھی تھکتا ہے۔ یہ چیز آپ کی کتاب میں ہے، آپ دیکھیے گا۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس مذہب میں آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے۔ وہ عاشق جو ہمارے نبی نے فرمایا تھا، اور وہ جو اوتار جو آپ کی کتاب میں جو منشن ہے، وہ اوتار میں ہی ہوں۔ اس سنسار میں ابھی جو آپ جتنے بھی ہیں داڑھی ٹوپی والے، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، جتنا محبت اپنے نبی سے جو میں کرتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ پرشن اٹھے گا سارے مذہب کے لوگوں میں، تو آپ نے جو داڑھی ٹوپی میں جو ہے آپ کیوں آئیں؟ برہمن نے داڑھی ٹوپی میں ہی آپ کو کیوں بھیجا؟ دیکھیے جتنا بھی کتاب سنسار میں آیا ہے، سب میں شیطان نے، اسوروں نے اپنا اپنا بات گھسا دیا ہے۔ جو تورات کو جو ہے اوریجنل تورات جو موسیٰ کے اوپر اترا تھا، وہ تورات کو لوگوں نے چینج کر کے اپنا بات گھسا کر کے شیطانی کھیل کھیل رہا ہے۔ زبور میں بھی اپنا بات گھسا کر کے جو ہے اپنا کھیل کھیلا شیطانوں نے۔ انجیل کو بھی چینج کر دیا، بائبل کنورٹ کر کے اس میں جو ہے اپنا بات گھسا کر کے چینج کر دیا۔ ایک قرآن ہی ایک ایسا کتاب بچا ہوا تھا جس میں جو ہے چینجنگ کوئی پرکار کا نہیں آیا۔ ان لوگوں نے معنی کو چینج کیا لیکن عربی لینگویج کو چینج نہیں کر پایا۔ یہی وجہ ہے جو آج ہم کو جو ہے اسی مذہب اسلام دھرم میں جو ہے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ آپ کے گیتا میں جو ہے چینجنگ کیا گیا، کیا چینجنگ کیا گیا ہے؟ آپ کا گیتا میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جات پات اونچ نیچ ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ سب کو سمان نظر سے دیکھا جاتا۔ آج برسوں برس سے آپ لوگ جات پات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھگوان بدھ نے بھی آپ لوگ کو جو ہے اس چیز کے بارے میں الرٹ کیا تھا، سمجھایا تھا کہ جات پات چھوا چھوت آپ لوگ مت مانیے، سب انسان برہمانڈ کے، کائنات کے، اللہ کے، ایشور کے پیدا ہیں، آپ سب کو سمان نظر سے عزت دیجیے۔ آپ نے نہیں دیا، یہی وجہ ہے جو آپ کے مذہب میں جو وہ اوتار ہم جو آنا تھا آپ کے مذہب میں، آپ کے مذہب میں نہیں آئے۔ آج دیکھ لیے اس سنسار میں سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو کرٹیسائز کرایا جا رہا ہے وہ قرآن کے اوپر جو انگلی اٹھایا جا رہا ہے، سمجھیے۔ اس لیے کہ قرآن کے اوپر انگلی اٹھا رہا شیطان کہ تاکہ قرآن ہی میں جو ہے وہ چینجنگ نہیں کر پایا، اسی لیے دشمن قرآن کا ہی بن گیا سب، سمجھ گئے۔ سمجھنے کا مقام ہے۔ آج ملا مولوی لوگ جتنا سمجھ سکا، قرآن کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس برہمانڈ کے ایشور اللہ کے۔ آج جتنا علم دیا اتنا ہی سمجھ پائے محمد صاحب اس قرآن کو، باقی اس برہمان وہ اللہ وہ ایشور ہی جانتے ہیں وہ قرآن کیا چیز ہے، سمجھ گئے نا۔ رہی بات کہ آپ لوگ جو جتنے بھی سناتنی، جتنے بھی غیر مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان دھرم سے جو ہٹ کے جو ہیں آپ لوگ سنسار میں، آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ اسلام فالو نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ کافر ہیں، اپنے آپ کو آپ لوگ کافر بن جاتے ہیں۔
ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کسی ہندو کو بولا گیا ہے کہ آپ ہندو ہیں تو آپ کافر ہیں، آپ عیسائی ہیں تو آپ کافر ہیں، آپ بودھ ہیں تو آپ کافر ہیں، آپ جس بھی مذہب میں ہیں آپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کسی کو بھی؟ قرآن نے ٹارگٹ کیا کسی کو بھی کہ آپ فلانے مذہب کے ہیں تو آپ کافر ہیں؟ کیا ہے؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ آئی ملا مولوی لوگ سے بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو سب کو جو ہے اپنا اسلام کو فالو کرنے والے کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، آپ باقی سب کو آپ جہنمی سمجھتے ہیں، قرآن نے ایسا کہیں لکھا ہے کیا؟ قرآن نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے کیا کرتے ہیں آپ لوگ کر کے؟ قرآن نے یہ لکھا ہے کہ یدی کسی نردوش انسان کا اگر ہتیا ہو جائے تو پورے انسانیت کا ہتیا ہو جاتا ہے۔ سوچ لیجئے، وہاں بات ایک تو غور کرنے کا مقام ہے، پورے انسانیت کا۔ اس میں یہ نہیں بتایا کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، کسی ایک مذہب کے بارے میں نہیں بتایا گیا، پورے انسانیت کو لیا ہے اس ایشور نے، اس اللہ نے، پورے انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے۔ رہا بات کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، کافر آپ لوگ نہیں ہو۔ کافر وہ ہے جو کائنات کا، جو برہمانڈ کا جو نیم ہے، جو ان کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو جو توڑے گا وہی کافر ہوتا ہے۔ وہی اسور کو جو ہے کافر بولا جاتا ہے، اسور لوگ کو۔ کیا اسور لوگ اس دور میں جو دیوتا لوگ جہاں آئے تھے، کیا اس ٹائم اسور لوگ نہیں تھا؟ کیا برہما جی نہیں لڑے ہیں؟ کیا وشنو جی نہیں لڑے ہیں اسور؟ کیا پرشوتم رام اسوروں کے خلاف لڑائی نہیں کیے ہیں؟ اس طریقہ سے کیا وہ جو ہے بھیانک چہرہ رہے گا، دانت رہے گا لمبا لمبا، تو وہی اسور ہے۔ ابھی کا ڈیٹ میں اسور آپ میں ہی، ہم میں ہی گھسا ہوا ہے اسور لوگ، جس کا کرم جو ہے اسور والا جو ہے اسور کی طرح کر رہا ہے۔ ان کو جو ہے ایشور اللہ نے، خدا نے جو ہے کافر کا ورڈ ان لوگوں کے خلاف نکالا ہے۔ جو پرکرتی کا، جو کائنات کا جو نیم کو جو توڑے گا وہ کافر ہے۔ آپ اپنے آپ کو سب ٹارگٹ مت لیجئے کہ ہم ہندو ہیں تو ہم کافر ہیں، ایسا قرآن نے نہیں لکھا ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کیجئے آپ لوگ۔ رہی بات کہ ہم کو اسی مذہب میں اس لیے بھیجا گیا کہ یہی دھرم کے لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم جو آج ہو رہا ہے، آج فلسطین میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ میں دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ اسی مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، مانا کہ قرآن کو نہ سمجھ کر کے کچھ بدیسی آکرمن کاری لوگ، کچھ بادشاہ لوگ آ کر کے جو ہے یہاں کا لوٹا دھن دولت کو، جیسے سومناتھ مندر کو بھی بہت بار ان لوگوں نے لوٹ کر لے کے گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہیں ہمارے قرآن میں کہ جا کے کسی اور مذہب کے لوگوں کا دھن دولت کو، پیسہ کو برباد کر کے لوٹ لو، ان کو جو ہے ظلم کرو ان کے اوپر۔ اس طریقہ سے ہمارا اسلام، ہمارا قرآن نہیں بتاتا ہے۔ وہ خود سے اپنا، اس کا نجی نفس کا خواہش تھا، جو نفسانی خواہش کے چلتے میں ان لوگوں نے ایسا کام کیا۔ اور ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا دھرم جو ہے وہ دھرم انسانیت کا دھرم ہے۔ ایک انسان کو، ایک انسان کا مدد کرنا، یہ سب سے بڑا دھرم ہے، یہی سب سے سروپری دھرم ہے۔ اور ہمارا سارے مذہب کے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان شیطانوں کا ساتھ دینا ہے، ان اسوروں کا ساتھ دینا ہے، یا نیائے کے ساتھ، یا ان برہمان و ایشور اللہ خدا کا ساتھ دے کر کے ان کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہوگا۔ اگر آپ خاموش رہیے گا تو آپ چپ چاپ سائلنٹ مدد آپ شیطانوں کو کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا وقت آ چکا ہے، اب آپ لوگ اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے آواز اٹھائیے۔ اسی چند بانی کے ساتھ میں اپنے بانی کو سماعت کرتا ہوں۔ جے ہند۔